أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جسے حسن مجتبیٰ سجدہ کیا کرتے تھے، اور تمام ہدیہ درود و سلام خانوادہ حسن مجتبیٰ کے لیے جو زمانے کو سجدہ سکھایا کرتے تھے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسن ابن علی علیہم السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأرهما مع وليهما الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اما بعد، فرش عزائے حضرت سبط اکبر پر آپ کی خدمت مقدس میں مسلسل آج تیسری نشست اور عنوان فضائل و شرح زیارت امام مجتبیٰ علیہ السلام۔ امام کی ساری زندگی، چاہے وہ آپ کا زمانہ بچپن ہو یا آپ کا زمانہ جوانی ہو یا آپ کا وقت شہادت ہو، کوئی ایسا عنوان کہ جہاں رہنمائی انسانیت کو نہ ملی ہو ممکن ہی نہیں کہ حسن کا وجود ہو اور حسن سیرت موجود نہ ہو۔ کیسے ہو سکتا؟ اللہ کے رسول کی آغوش میں امام حسن کی آمد، کچھ باتیں کل بیان کی تھیں، کچھ باتیں آج آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود ہیں، تو یاد دلا دوں۔ پورے کے پورے 14 معصومین میں سے ایک ہی شخصیت جن کو مولود سنن کا نام دیا گیا، کہ جن کی ولادت کی برکت سے سنتیں قائم ہوتی چلی گئیں۔ آپ سے پہلے ان سنتوں کا رواج نہ تھا، نہ اذان، نہ اقامت، نہ مسئلہ تحنیک اور تبریک، اور نہ ہی مسئلہ عقیقہ اولاد۔ امام مجتبیٰ پہلی شخصیت ہے کہ جن کی ولادت باسعادت کے عنوان میں اللہ کے رسول نے یہ سارے امور انجام دے کر زمانے کو سکھا دیا۔ حسن آئے تو بچوں کے لیے حسن عمدگی آ رہی ہے۔ اب اذان بھی ہو، اقامت بھی ہو اور عقیقہ بھی ہو، گوسفند کا ذبح کیا جانا اور اللہ کے رسول کی طرف سے گوسفند کے گوشت کے حصے تقسیم کیے جانا، حتیٰ کہ قابلہ کو آج کے دور میں کہیے گائنی، گرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدہ کی خدمت کے لیے کوئی خاتون دنیا کی کہاں ہو سکتی ہے۔ سیدہ کی خدمت کے لیے اگر کوئی قابلہ ہو تو خدا جنت سے یا حوران کو بھیج دے
یا ماضی کی منتخب شدہ خواتین کو بھیج دے، کبھی مریم کو بھیج دے، کبھی سارہ کو بھیج دے، کبھی مادر موسیٰ کو بھیج دے، کبھی خواہر موسیٰ کو بھیج دے، اور چاہے تو حضرت آسیہ کو بھیج دے۔ لیکن ایک سنت قائم کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے قابلہ کے لیے گوشت کا حصہ قرار دیا۔ قابلہ یعنی کہ گائنی، وہ عقیقے کے اعتبار سے گوشت کی تقسیم کا مسئلہ بھی امام حسن کی آمد کی برکت سے طے ہو رہا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے شہزادے کے سر مقدس کے بالوں کو صاف کروایا، اور بال اتروانے کے بعد بالوں کے وزن کے لحاظ سے آپ نے چاندی کے وزن کے اعتبار سے صدقہ دینے کی سنت کو قائم فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اپنے شہزادے کے سر مقدس پر آپ نے خوشبو لگانے کی سنت کو جاری کیا۔ یاد رکھیے، نام رکھنے کا مسئلہ، کنیت کا مسئلہ، لقب کا مسئلہ، اذان و اقامت کا مسئلہ، تالو اٹھانے کا مسئلہ، اس کے ساتھ ساتھ عقیقے کا مسئلہ، اس کے ساتھ ساتھ سر پر زعفران لگانے کا مسئلہ، یہ ساری سنتیں جاری ہوئی ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد کی برکت سے۔ تو جس کی آمد اتنی بابرکت ہو، اس کا نام کتنا بابرکت ہوگا۔ کبھی پکار کر تو دیکھیے حسن مجتبیٰ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو بچپن کے مسائل کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں آہستہ آہستہ بیان کر رہا ہوں۔ زندگی امام نے کیسے گزاری؟ صاحب لطف و کرم تھے، صاحب جود و سخا تھے، کوئی در مجتبیٰ سے خالی ہاتھ لوٹ کر ہی نہ گیا، بلکہ عطا کرنے کا ایسا انداز ہے کہ تاریخ ایسی مثال ڈھونڈ کے لانے سے قاصر ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے، سفر ہے سرکار مجتبیٰ کا، اور جا رہے ہیں جانب مکہ المکرمہ، اور ساتھ میں آپ کے سرکار سید الشہداء بھی ہیں۔ زمانہ وہ جب آپ کے ساتھ آپ کے بھائی مولا حسین بھی ہیں، کیا خوبصورت سفر ہوگا۔ حسن ادھر ہوں گے، حسین ادھر ہوں گے، ساتھ میں عبداللہ ابن جعفر ہوں گے۔ یہ تینوں شہزادے محو سفر ہیں، اور راستہ چلتے ہوئے جن اونٹوں پر آپ کا زاد رہ موجود تھا، ان اونٹوں نے راستہ گم کر دیا۔ مثال بڑی آسان سی، کبھی ہو سکتا ہے آپ بھی ٹریول کر رہے ہو، اور ٹریول کرتے ہوئے آپ کے کھانے پینے کا سامان ایک اور گاڑی کے اندر ہو، تو آپ کو راستہ مل گیا، اور جس گاڑی میں آپ کے کھانے پینے کا سامان تھا وہ گاڑی راستہ بھول گئی، تو کیا ہوگا آگے؟ پھر آپ رہ جائیں گے بھوکے اور پیاسے۔ اسی انداز سے سرکار مجتبیٰ، سرکار سید الشہداء اور عبداللہ ابن جعفر، یہ تینوں شخصیات راستہ طے کر رہے ہیں، اور راستہ طے کرتے کرتے ایسا بھی وقت آ گیا کہ وہ زاد راہ جس پر تھا وہ اونٹ راستہ گم کر بیٹھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو چینج کر رہے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اصل میں ڈر لگتا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں مائک بند ہو گیا اور ہم نے اپنی آواز بڑھائی، پھر مائک اچانک آن ہو گیا، تو یہ آواز کی شدت کانوں کو زحمت دیتی ہے، اور ہمیں چیخنا نہیں آتا، ہمیں تو بات کو پہنچانا آتا۔ جب بات کو پہنچانا ممکن ہو تو چیخنا مناسب نہیں ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے روک کر اس سے سوال کر لیا، خدا سلامت رکھے انتظام کرنے والوں کو، خدا سلامت رکھے امام کی محبت میں آنے والوں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو کبھی سفر مشکل ہو جائے تو امام کو یاد کیجئے، اور اگر چاہتے ہیں کہ سفر سلامتی کے ساتھ واپس لوٹ کر آ جائیں تو یاد رکھیے کہ سفر پر جانے سے پہلے سرکار سید الشہداء کو سلام کر لیجئے۔ دروازے سے نکلتے ہوئے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ اور السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اور اگر ممکن ہو تو سورہ صف کی تلاوت کر لیجئے۔ جائیں گے بھی خیریت سے اور آئیں گے بھی خیریت سے۔ خیر، بات کہاں نکل گئی؟ بات تو تھی کہ 3 شہزادے ہیں اور تینوں سخی اور کریم ہیں۔ جب مشکل وقت آئی اور مشکل وقت کو دیکھتے ہوئے
قریب کی آبادی میں گئے اور وہاں بالکل کنارے پر ایک جھونپڑی آباد ہے، وہاں جا کر آپ نے پانی کا مطالبہ کیا۔ پانی مانگنا عیب نہیں ہے، کھانا مانگنا عیب ہے۔ پانی مانگنا انسانیت ہے، کھانا مانگنا ہو سکتا ہے احتیاج ہو۔ اس لیے آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے، پانی مانگنا سنت معصوم بھی ہے۔ سرکار سید الشہداء نے پانی مانگا، یہ پانی مانگا۔ اس خاتون نے کہا میرے پاس پانی کے ساتھ ساتھ یہ کھانے کا انتظام میں آپ کے لیے کر دیتی، ایک ہی میرے پاس یہ بکری ہے جو کل ہمارا سرمایہ ہے، اس کو ذبح کر دیجئے، آپ تھکے ہوئے لگتے ہیں۔ کھانے کا انتظام کیا، اس کا دودھ، اس کا گوشت ان تینوں شہزادوں کی خدمت میں پیش کیا، اور تینوں شہزادوں نے سیر ہو کر نوش فرما لیا۔ اور جب آگے سفر اختیار کرنا چاہا تو فرمایا کہ ہم قریش اور بنی ہاشم کے خاندان سے ہیں، جب کبھی مدینہ آنا ہو تو ہماری طرف آئیے گا تاکہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں۔ اس خاتون کو دعا دے کے تینوں چلے گئے۔ بہت غور کیجئے گا، خدا کا بڑا احسان ہے کہ اگر گھر میں خاتون سخی ہو تو رزق کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ میں پھر یاد دلا دوں آپ کو، اولاد ہے مرد کے نصیب سے، بیٹا ہو یا بیٹی، اس میں عورت کے نصیب کا تعلق نہیں ہے، اور رزق ہے عورت کے نصیب کا، کم آئے یا زیادہ۔ خاتون نے اپنا نصیب ایسا بنایا، خوش نصیب ہو گئی۔ شوہر جب پلٹ کے واپس آیا، دیکھا بکری ذبح ہو چکی ہے، بڑا ناراض ہوا، جانتی تک نہیں تھی انہیں کھانا کھلا دیا۔ عرب کا مزاج تھا یہ مہمان نوازی کا، اور قسم بخدا یاد رکھیے، بھول مت جائیے گا، کوئی کسی کو کھلاتا نہیں ہے، ہر آدمی اپنے حصے کا رزق کھاتا ہے، اپنے حصے کا لاتا ہے تو کھاتا ہے۔ اور مہمان صرف آتا نہیں ہے، مہمان برکتیں لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو مصیبتیں اور بلائیں ساتھ لے کے جاتا ہے۔ تو مہمان کے آنے پہ پریشان نہ ہو جایا کیجئے، جس رزق پر آپ کا نام لکھا ہو وہ کبھی مہمان کھا نہیں سکتا، اور جس پر مہمان کا نام لکھا ہو اسے آپ نہیں کھا سکتے۔ تو یقین کامل رکھیے کہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ شاہ فرماتے ہیں، اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان کا احترام کرو اگرچہ مہمان کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کافر بھی گھر میں مہمان ہو جائے تو اس کا اکرام کرنا شرعاً لازم ہے۔ یا سرکار مولائے متقیان کا انداز، فرماتے تین باتیں مجھے پسند، ان میں سے ایک اکرام الضیف، مہمان کا احترام کرنا۔ تو خاتون نے کیا غلط کیا؟ شوہر سے ڈانٹ پڑ گئی۔ قبلہ گھر میں 2-4 بکریاں ہوں، 200-400 ہوں، پھر ایک کھلا دیا جائے کاٹ کر، اور بات ہے ایک ہی ہو اگر سرمایہ اسے پیش کر دیا جائے تو خالی ہو گئے۔ یہ حج پر گئے، یہ پریشان رہے، بالآخر مجبور ہو کر مدینے اس خیال سے پہنچے کہ چلو کچھ چھوٹا موٹا کام شروع کریں گے۔ کیا مطلب؟ کچھ خرید کر بیچ دیں گے، یہ بھی ایک کام ہے۔ خریدا دور سے، لا کے بیچا اچھے علاقے میں تو 2 پیسے مل گئے، آپ کو زحمت کی۔ کہتے ہیں یہ مدینے پہنچ کر دونوں کام کر رہے تھے کہ ایک دن امام حسن نے خاتون کو گلی سے گزرتے ہوئے مشاہدہ فرما لیا۔ وہ تو نہ پہچان پائی، امام نے اسے بلوایا، پھر یاد دلایا، اللہ اکبر، قسم پروردگار عزت کی کہ اگر مجھ پر کسی نے احسان کیا ہو اور پھر وہ مجھے کہیں دکھائی دے جائے تو ہو سکتا ہے میں اپنا چہرہ چھپا لوں، ایسا نہ ہو کہ احسان کا بدلہ اتارنا پڑے۔ احسان لینا بڑا آسان ہے، احسان کا بدلہ اتارنا آسان نہیں۔ اور وہ بھی شخصیات پہ غور کیجئے، کہاں امام حسن مجتبیٰ، کہاں ایک صحرائی خاتون بادیہ نشین۔ امام نے اسے بلوایا، اور بلوانے کے بعد
پھر یاد دلایا، وہ تو بھول گئی تھی، بڑا اچھا موقع تھا، مولا صدقہ خیرات نکالتے۔ اگر مولا مولا نہ ہوتے، مولا ہی ہوتے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اگر مولا مولا نہ ہوتے، مولا ہی ہوتے، تو شاید ہم یہ سمجھتے مولا نے بڑا نیک کام کیا، صدقہ خیرات دیا اسے اور اسے روانہ کر دیا، یہ مولا ہے۔ یاد دلایا کہ تمہیں یاد ہے کہ ہم تمہارے گھر مہمان ہوئے تھے اور تم نے ہماری خاطر مدارات میں اپنے گھر کی پلی ہوئی بکری ذبح کروا کے اس کا گوشت روسٹ کروا کے تیار کرا کے ہماری تواضع کی تھی۔ خاتون کو یاد دلایا، اس کے بعد آپ نے 1000 بکریاں، اللہ اکبر، ہم نے سنا تھا خدا 1 کا 10 دیتا ہے، ہم نے سنا خدا 1 کا 70 دیتا ہے، ہم نے سنا خدا 1 کا 700 دیتا ہے۔ کیا ہے اگر خدا کا یہ نمائندہ 1 کا 1000 دے رہا ہو، تو پھر خدا کو اگر حسن کا واسطہ دے کے مانگا جائے تو خدا خدائے حسن ہو تو کیوں نہ ہزاروں عطا کرے۔ 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں، خرچ کیا کیا تھا؟ 1 بکری، ملا کتنا؟ 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں، اللہ اکبر۔ کل کی بات یاد ہے آپ کو کہ جب 54948 دینار کی بات ہم کر رہے تھے تو جیب میں آنا ممکن نہ تھا، اب یہ 1000 اشرفیاں اور 1000 بکریاں کون لے کر جائے گا؟ اور اس کے بعد امام نے اپنے بھائی حسین کی طرف خاتون کو روانہ کر دیا۔ حسن کی بارگاہ سے نکل کر حسین کی بارگاہ میں ہے۔ اب چونکہ کل کا موضوع اور تھا، کل سائل نے سوال کیا تھا اور تینوں شخصیات ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے ادب کے تقاضے اور تھے، ورنہ حسن کے ہاتھ اور حسین کے ہاتھ عطا میں دونوں محمد کے ہاتھ ہیں، فرق نہیں ہو سکتا 1 درہم و دینار کا بھی، لیکن کل کے آداب اور تھے، روایت ہم پڑھ رہے تھے، آج کا عنوان اور ہے۔ وہ گھر حسن کا تھا، اب گھر حسین کا، اب یہ حسین کی مہمان ہے۔ مولا حسین نے 1000 بکریاں، 1000 اشرفیاں، اب ہو گئی 2000 بکریاں، 2000 اشرفیاں، پھر روانہ کیا مولا حسین نے، جاؤ غلام سے کہا لے جاؤ اسے عبداللہ ابن جعفر کے دروازے پر۔ اللہ اکبر۔ کبھی سوچئے کہ فرش عزا کی ایسی برکت ہے، اس خاتون نے تو خالی 3 کی خدمت کی تھی، ہم فرش عزا بچھا کر 14 کی خدمت کرتے، اور جب کوئی 14 کی خدمت کرے اور 14 کی خدمت میں پھر پلٹ کے جائے تو ہر معصوم اپنی بارگاہ سے کیا کچھ نہ عطا کرے، دولت یقین تو ہو، صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ یہ صرف 3 کی خدمت کی اس نے، اور عبداللہ ابن جعفر طیار نے بھی 1000 بکریاں، 1000 اشرفیاں خاتون کو عطا کر دی۔ اب ایک بکری اگر اپنی قربان کرے، کہتے ہیں خاتون نے امام حسن سے یہ کہا تھا یا کسی اور شخص نے، آپ کو تو پتا ہے عطائے معصوم ہے، سائل کا مسئلہ، سائل کا بیچ والوں کو پرابلم الگ سے ہوتی تھی، عطا امام کر رہے ہیں اپنے چاہنے والے کو، بیچ والا مولا کو مشورہ دے رہا ہے۔ مشورہ کیا دے رہا ہے کہ مولا یہ کیا کیا آپ نے، 1 بکری کے بدلے 1 دی ہوتی، چلیے 10 دے دی ہوتی، 50 دیتی ہوتی، یہ آپ نے 1000 بکریاں دے دی۔ امام نے جواب میں ارشاد فرمایا، اب چاہے یہ قول خاتون کا ہو یا کسی معترض کا ہو، جواب امام کا ایک ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے کیا دیا، پہلے یہ سمجھ لو اس نے کیا دیا تھا۔ اس کے گھر میں 1 ہی تھی، کل اس کی جائیداد، سرمایہ، جو کچھ بھی کہہ لیجیے، 1 بکری، جس کا دودھ پی کر دونوں ٹائم پاس کرتے تھے،
اس نے اس کو ذبح کر کے ہم پر قربان کر دیا. تو اگر اس نے اپنی ساری کائنات ہم پہ قربان کر دی، جو ہم نے دیا ہے، ہم نے ساری کائنات نہیں دے دی ہے، ہم نے پھر بھی اس کے مقابلے پر پورا عطا نہیں کیا ہے. اللہ ہے. کوئی اور ہوتا تو سوچتا ہاں کہیں ایسا تو نہیں زیادہ دے دیا ہو، چلو کم کر لیا جائے. کیا عطائے معصوم ہے. دیکھتے چلیے اور پہچانتے چلیے. سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زیارت کے کلمات کی طرف ہم آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا عنوان مسلسل ہے. اور آج دن پیر کا، اور پیر کا دن دو مخصوص اماموں کے نام سے، ان میں سے ایک مولا حسن اور ایک مولا حسین. آپ میں سے یقین کرتا ہوں سب نے زیارت نامہ پڑھ لیا ہوگا، اور اگر نہ پڑھا ہو تو آج کا دن ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر صبح آپ نے کوئی اچھا کھانا نہ کھایا ہو اور رات میں مل جائے کھانے کو تو اس میں کیا کوئی شکایت ہوگی؟ کہنے چلیے ادھار کھا لیجئے، قضا کر لیجئے. تو امام حسن کی زیارت کے کلمات میں کل پڑھا میں نے السلام علیکہ یا حبیب اللہ، سلام و آپ پر اے اللہ کے حبیب. یہی جملہ ہے ختمیہ مرتبت کے لیے. ختمیہ مرتبت بھی خدا کے حبیب، اور خدا کے حبیب کا بیٹا حسن بھی خدا کا حبیب. اب چاہو تو خدا تک پہنچنے کا راستہ پہچان لو، خدا کے حبیب. پھر جملہ آگے بڑھا السلام علیکہ یا صفوۃ اللہ. امام حسن مجتبیٰ کی زیارت کا یہ جملہ، سلام و آپ پر ہے خدا کے منتخب شدہ. کبھی زیارت وارثہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے الفاظ یاد کیجئے، السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوۃ اللہ یا صفوۃ اللہ. سواد پر زبر یا سواد کے نیچے زیر. امام حسن کی زیارت میں جملہ کیا ہے؟ السلام علیکہ یا صفوۃ اللہ. نہ آدم کا نام، نہ آدم کے وارث ہونے کا اعلان، براہ راست منتخب پروردگار امام حسن مجتبیٰ کی زیارت. گویا حضرت آدم کی مناسبت سے سلام کرنا اور ہے، اور امام حسن کی شخصیت کو براہ راست سلام کرنا. لفظ صفوت کیا ہے؟ لفظ صفوت آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا اسی شکل میں، ہاں ملے گا اس کی تبدیل شدہ شکل میں. شکل کیا ہوگی؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن، اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو. لفظ اصطفیٰ نکلا ہے کس سے؟ لفظ صفوت سے. اصطفیٰ کے معنی چن لینا، صفوت کے معنی بھی چن لینا. کہ اردو زبان میں گنجائش نہیں ہے تو دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہو گیا. مثال آپ کی خدمت میں، کیا ترجمہ مرتضیٰ کا، کیا ترجمہ مجتبیٰ کا؟ کیا وہی ترجمہ جو ترجمہ مصطفیٰ کا؟ مصطفیٰ، مجتبیٰ اور مرتضیٰ تینوں کے معنی چنے ہوئے، حالانکہ تینوں کے معنی فرق. ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا آدم اور نوح کو، وہ آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. تو خدا کا چننا، اور زیارت نامے میں امام حسن کے لیے خدا کے چنے ہوئے کہہ کر یاد کریں. اب غور کیجئے، آپ جتنے بیٹھے ہوئے، اگر آپ میں سے میں کسی ایک کو چنوں تو میں چنوں گا اپنے علم کے اعتبار سے کہ میں نے دیکھا کہ آپ میں سے کون مجھے زیادہ صاحب علم محسوس ہو رہا. میں نے شکل و صورت کو دیکھا، انداز گفتگو کو دیکھا، بیٹھنے کے سلیقے کو دیکھا، میں نے چن لیا. جتنا میرا علم تھا اتنا میرا چناؤ ہے، جتنا خدا کا علم ہے اتنا خدا کا چناؤ ہے. اب حسن پر کوئی بات نہ کہنا، اس لیے کہ حسن خود حسن نہیں ہے، خدا کے چنے ہوئے حسن ہے. یا ایسا نہ ہو کہ حسن کی شخصیت کے بارے میں کوئی جملہ آپ کے ذہن میں
کہیں رہ نہ جائے. بہت غور کیجیے گا، میں پوری سیرت کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بیان کروں گا. آپ کی ازواج کے مسائل، آپ کی اولاد کے مسائل، صلح کے اعتبار سے آپ کی ذمہ داریاں، آپ کی شجاعت کا انداز، سب باتیں آئیں گی. السلام علیکہ یا صفوت اللہ، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے چنے ہوئے. غور کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لاکھوں سلام ہیں اور لاکھوں درود ہیں. موسیٰ علیہ السلام کلیم خدا ہیں، مگر چناؤ میں، انتخاب میں کیا کر بیٹھے کہ جب قوم نے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ ہم اللہ پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے جب تک آپ ہمیں اللہ کو ظاہراً آنکھوں سے نہ دکھا دیں. موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے افراد کا انتخاب کیا. کا پہلا انتخاب تھا 1000، پھر اس میں کم کیے 700، پھر اور کم کیے 300، پھر اور کم کیے. آپ چنتے چلے گئے. 70 افراد پہ لا کر تاریخ بیان کرتی ہے کہ آپ کا انتخاب مکمل ہوا. مگر 70 بھی کیسے تھے؟ خدا کو تو کیا دیکھتے. ارے تجلی پروردگار میں سے ایک تجلی شکل نور میں ایسی چمکی کوہ طور پر کہ طور خاک بنا، موسیٰ بے ہوش ہوئے، 70 اللہ کو پیارے ہو گئے. اگر موسیٰ کا انتخاب ایسا ہو کہ جو نور خدا کی چمک برداشت نہ کر سکیں تو یہ موسیٰ کا انتخاب ہے. وہ موسیٰ کے پروردگار کا انتخاب ہے. حسن کھڑے ہوں تو امام ہیں، حسن بیٹھے تو امام ہیں. یہ میں نہیں کہتا، سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ. چلیے اللہ کے رسول کی حدیث تو ہم پڑھ رہے ہیں. بتائیے ایمانداری سے، جب کسی مسجد کے امام جماعت سے ملتے تو کیا وہ اسی وقت امام ہوتے ہیں جب نماز پڑھاتے ہیں؟ کہ اگر نماز نہ پڑھا رہے، قرآن پڑھ رہے ہوں تو انہیں آپ کیا کہیں گے؟ پھر ماموم کہیں گے کہ نہیں؟ اگر قرآن نہ پڑھ رہے ہوں، مسجد میں بیٹھ کے آرام کر رہے ہو مثلا، آپ انہیں کیا کہیں گے؟ کہ امام تو امام ہے. تو جب ایک عام پیش نماز امام جماعت بننے کے بعد، منتخب ہونے کے بعد 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، سال کے 365 دن امام رہتا ہے. اب اگر مسئلہ بیان کرے تو امام، مجلس پڑھے تو امام، نماز پڑھائے تو امام. تو جس کو خدا کا حبیب امام بنائے، جس کو خدا منتخب کرے، وہ چاہے تلوار اٹھائے تو امام، قلم اٹھائے. اللہ اکبر. ورنہ بات سمجھانے کی بڑی آسان سی ہے. سرکار مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کی ساری زندگی میں صرف 2 اشارے کافی ہیں کہ تلوار کی ایک ضربت اور قلم کی ایک طاقت. قلم کی طاقت کو فتح مبین کہتے ہیں اور تلوار کی ضربت کو افضل من عبادت الثقلین کہتے ہیں. وہ تلوار اٹھائیں تو ثقلین کی عبادت سے افضل ضرب ہو جائے، اور اگر قلم اٹھائیں تو حدیبیہ کے میدان میں فتح مبین ہو جائے. پتہ چلا مسئلہ نہ قلم کا ہے نہ تلوار کا ہے، مسئلہ تو ہاتھوں کا ہے. ورنہ تو قلم کس کس کے ہاتھ میں نہ گئے اور تلواریں کس کس کے ہاتھ میں نہ گئیں. کبھی ایسوں کے ہاتھ میں تلوار گئی کہ جنہیں تلوار اٹھانا ہی سمجھ میں نہ آیا، انہیں سیف الاسلام تلوار پڑے محمد و آل محمد. چاہیں تو تاریخ پڑھ لیجئے. شب ہجرت میں کون تھا کہ جس نے مولا کو چیلنج کیا تھا؟ اللہ اکبر. خیر، امام حسن کی زیارت کے کلمات میں براہ راست جملہ ہے السلام علیکہ یا صفوت اللہ. اے خدا کے چنے ہوئے حسن، آپ پر ہمارا سلام. پھر اگلا جملہ السلام علیکہ یا امین اللہ. سلام و آپ پر اللہ کے امین. لفظ امین کیا ہے؟ لفظ امین ہے امانت سے نکلا ہوا. اس لفظ کو آپ قرآن میں پڑھیں گے متعدد مقامات پر، مگر جہاں پڑھیں گے اکثر مقامات میں انبیاء نے کہا ہے
انی لکم رسول امین، سورہ شعراء میں 5 مقامات پر کہ بے شک کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، امین، امانت دار۔ اور امام حسن ہیں خدا کے ایسے امین کہ جو بھی طلب کیا جائے امام حسن سے اور بالکل امانت کے ساتھ پہنچانے کے ذمہ دار۔ آئیے چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں، روایت امام محمد باقر علیہ السلام کی، اور یہ ایسی روایت جسے یاد رکھنا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں 3 باتوں میں کسی انسان کو کوئی رخصت نہیں مل سکتی۔ مولا کون سی 3 باتیں؟ فرمایا ان میں سے ایک بات سے ابھی بیان کر رہا ہوں اپنے موضوع کے اعتبار سے، ان میں سے ایک بات یہ کہ اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھوائے تو چاہے کافر ہو یا مومن، امانت میں خیانت کی اجازت نہیں ہے۔ کافر رکھوائے تو واپس کرو، مومن رکھوائے تو واپس کرو۔ اس میں تعصب نہیں چلے گا کہ کافر کی امانت ہے تو آئیے اس میں حصہ بخرا کر لیتے ہیں، اور مومن کی امانت واپس کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! سرکار جب چل رہے تھے مکے سے، کافروں کی ساری امانتیں مصطفیٰ کے پاس تھیں، اور پیغمبر مکہ چھوڑتے ہوئے ساری کی ساری امانتیں علی ابن ابی طالب کے حوالے کر گئے۔ جو کافر کی امانت علی کے علاوہ کسی اور کو نہ دے، وہ خدا کے دین کی امانت کسی اور کو دے گیا ہوگا۔ اللہ اکبر! کچھ تو خیال کیجئے، اس لیے کہ بڑے مسئلے تھے۔ اللہ کے رسول امانت تو دے گئے مگر امانت کی لسٹ دے کے نہیں گئے۔ لسٹ کے بغیر امانت واپس کیسے پہنچائی جائے؟ کیا خبر کس نے کیا رکھوایا تھا اور کس نے کیا نہیں رکھوایا تھا؟ جیسے ہی مکے والوں کو پتا چلا، بڑے ہوشیار تھے کافر، مگر اتنے بیوقوف تھے کہ محمد کو الگ سمجھتے تھے، علی کو الگ سمجھتے تھے۔ میں کافروں کی بات کیا کہوں، مجھے تو مسلمان بھی ایسے دکھائی دینے لگے کہ جنہیں آج تک محمد علی سمجھ میں نہ آئے۔ وہ سمجھتے تھے شاید محمد کوئی اور ہیں، علی کوئی اور ہیں، ان سے بات کرو تو انہیں کیا خبر، ان سے بات کرو انہیں کیا خبر۔ اللہ اکبر! تو کافر مکے میں آئے اپنی امانتیں واپس لینے کے لیے، اور یہ سوچ کر آئے کہ آج تو اچھا موقع ہے۔ مومن سادہ ضرور ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا۔ سادہ ہونا اور ہے، بے وقوف ہونا اور ہے۔ آئے اپنی امانت لینے کے لیے، انہیں پتا ہی علی بیٹھے ہیں۔ آپ کی کیا تھی امانت؟ اس نے سارے کمرے میں نگاہ دوڑائی، سب سے مہنگی شے پر اشارہ کیا، وہ میری امانت رکھی۔ قبلہ اگر کسی کا پاؤچ یہاں گر جائے اور ملے انتظامیہ کو تو انتظامیہ اناؤنسمنٹ کرتی ہے، نشانی بتا کے لے جا، سلام ہو امیر المومنین پر۔ کسی سے نشانی نہ پوچھی، جو نشانی پوچھے وہ مومن، جو نشانی پوچھے بغیر امانت کو لوٹائے وہ امیر المومنین۔ آؤ کرو مقابلہ، مومن کو دھوکہ دے سکتے ہو، امیر المومنین کو نہیں۔ اللہ اکبر! آئے اٹھایا کہ تمہاری لے جاؤ، اور جیسے ہی اس نے اس قیمتی شے، سونے کا ہار سمجھ لیجئے، سونے کے ہار کو اٹھایا، گلے کا ہار بن گیا، اور بغیر ہتھ کڑی کے یہ چور جانے پہ اپنے اختیار کھو بیٹھا۔ جب ہاتھ چپک گئے اس سونے کے ہار سے چلایا، یا علی! بات یاد رکھیے گا، اگر کافر بھی کبھی مشکل میں آیا ہے تو پکارا اس نے بھی یا علی ہے۔ تو کسی پکارنے والے پر ایمان کا فیصلہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد مت کیجیے گا۔ یا علی بچائیے، کیا ہو گیا؟ کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، یہ میرا مال نہیں ہے، اور میں تمہارا نہیں ہے، دو۔
رکھا ہاتھ چھوٹ گیا. اللہ اکبر. تو جیسے امین ختمی مرتبت امانت شریعت دے کر گئے علی ابن ابی طالب کو، ایسے امین علی ابن ابی طالب امانت شریعت دے کر گئے امام حسن کو. اب امام حسن کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اگر امانت شریعت کی مولائے کائنات نے حسن کو دی ہے تو صلح امام حسن حاکم شام کے ساتھ ایک امانت کی ادائیگی، ایک امانت کی ذمہ داری ہے. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے کیونکہ پورا ایک خاص عنوان الگ سے ہے، اور اگر آپ اس حوالے سے کتاب پڑھنا چاہیں سب سے بہترین کتاب، کیونکہ صلحوں کے معاملات میں جو شرائط صلح تھی مولا کی، ان میں کچھ ایسی گڑبڑ کی ہے مورخین نے کہ صحیح چہرہ واضح نہیں ہو پا رہا. تو شیخ رازی آل یاسین کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے صلح امام حسن کے نام سے، ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے. شیخ رازی آل یاسین، جب کبھی وقت ملے میں آپ سے التماس کرتا ہوں ضرور پڑھیے گا. یہ وہ کتاب ہے جس کو خود مراجع بھی پڑھتے ہیں. یعنی آیت اللہ خامنائی نے خود اس کتاب کو ریکمنڈ کیا ہے کہ جو صلح حسن پڑھنا چاہے، خالی صلح حسن یہ 5 شرائط کے پڑھنے کا نام نہیں ہے، یا 9 شرائط 3 حصوں میں الگ الگ، 3 الگ 3 الگ 3 الگ، یہ نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ پورا پس منظر ہے کہ کن حالات کی بنیاد پر امانت الہی پہنچانے والے امام حسن مجتبیٰ نے قلم اٹھایا تھا. اور پھر صاحبان علم کی خدمت میں تو یہ بات سبق کے طور پر اپنے جوانوں کا عرض کر رہا ہوں. کتنے جوان بیٹھے ہوئے، مجھے بتائیے کسی جنگ کے موقع پر ختمیہ مرتبت کے ساتھ چلنے والوں نے کبھی شک کیا تھا؟ شک نہیں کیا. ڈر گئے وہ اور بات ہے. نبوت میں شک نہیں کیا. نبوت میں شک واحد ایک مقام پر کیا. کون سا مقام؟ کہ مقام حدیبیہ. تو صلح حسن کو پڑھنے سے پہلے انسان صلح محمد مصطفیٰ پڑھے کہ صلح حدیبیہ کی شرائط کیا مطابق فتح اسلام تھی، یا ایسا لگتا تھا جیسے ختمیہ مرتبت نے کفار مکہ کے پریشر میں آ کر ان کی شرائط کو ایکسپٹ کر لیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صرف 2 مثالیں، صرف 2 مثالیں ان شرائط میں سے صلح حدیبیہ. شرط نمبر 1 کہ اگر کوئی مدینے سے مکہ چلا آئے گا، یعنی مسلمانوں کی حکومت کو چھوڑ کر کوئی کافروں کی گورنمنٹ میں آ جائے گا تو کافر اس مسلمان کو واپس نہیں کریں گے. اور اگر کوئی کافر مکہ چھوڑ کر مدینہ مسلمانوں کی گورنمنٹ میں آ جائے گا تو مسلمان گورنمنٹ پابند ہوگی کہ اس مکے کے کافر کو واپس کرے گی. یہ کھلم کھلا پریشر نہیں. اللہ کے رسول یہ معاہدہ کر رہے. کیا سمجھے گا زمانہ. میں پھر بات کو آسان کروں کہ باقی تمام جنگیں اور ہیں، کون لڑا کون نہیں لڑا، کس کو شک ہوا کس کو نہیں ہوا، لیکن ایک ہی مقام مجھے ملا ہے. باقی مقام ہو سکتے ہیں اور بھی ہوں، مگر کہنے والے نے کھل کر نہیں کہا. کھل کر کہا حدیبیہ کے موقع پر. کیا کہا؟ کہنے لگے کہ جتنا شک مجھے محمد کی نبوت میں آج ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا. مجھے انصاف سے کوئی سروکار نہیں. کون تھے یہ؟ چھوڑ دیجئے. ایک بات یاد رکھیے، اگر یہ میں کہوں تو مجرم، آپ کہیں تو مجرم، اگر کوئی خود اپنے دل کی حالت بتائے تو. ہم نے تو نہیں کہا کہ انہیں شک ہو گیا تھا، نہ آپ نے کہا نہ راوی نے کہا، خود انہوں نے کہا. یہ صلح دیکھتے ہوئے اچھا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ سرکار کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ سب احرام پہنے ہوئے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.
سب احرام پہنے ہوئے تھے. 400 لوگ یا 1000 لوگ تھے, دو روایت الگ الگ, 400 یا 1000 لوگ تھے. یہ سب کے سب احرام پہنے ہوئے تھے اور آئے تھے رسول کے ایک بیان کردہ خواب کی عنوان میں کہ ہم عمرہ کریں گے, خدا کے گھر کی زیارت کریں گے. اور یہاں آ کر نہ عمرہ ملا نہ خدا کے گھر کی زیارت. قبلہ آپ نے شاید کبھی احرام پہن کر دیکھا ہو تو اندازہ ہو کہ احرام ہوتا کیا ہے. مومنات کا احرام تو بڑا آسان ہے کہ ان کا اپنا لباس نماز ان کا احرام قرار پاتا. مردوں کے لیے بڑی مشکل ہے. سارے سلے ہوئے کپڑے بدن سے دور کر کے 2 چادریں پہن کر یہ نکل پڑتے ہیں خدا کا نام لے کر. یہ احرام اور 26 باتیں حرام ہو جاتی ہیں. صرف 2 مثال دے رہا ہوں تاکہ ان کا مزاج سمجھ میں آئے کہ وہ اتنا زیادہ حواس باختہ کیوں تھے کہ یہ کہہ بیٹھے کہ جتنا شک مجھے آج ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. صرف 2 مثال سنیں گے, پڑھوں مثال. حالت احرام میں انسان, آپ بیٹھے ہوئے, آپ بتائیں ایمانداری سے, اگر کہیں سے خوشبو آ رہی ہو تو آپ کا دل چاہتا ہے سونگے, اور اگر کہیں سے بری بو آ رہی ہو تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ نہ سونگے. ایسے ہی حالت احرام اس کے برعکس ہے کہ اگر کہیں سے خوشبو آ رہی ہو تو ناک بند کرنا واجب ہے, سونگنا حرام. اور اگر کہیں سے اسمیل بری بو آ رہی ہو تو ناک اگر آپ نے اب بند کی اور اس سے نہ سونگا تو یہ حرام. وہاں خوشبو سونگنا حرام یا بدبو سے بچنا حرام. ناک بند کر, کیا کریں پھر؟ کیا کچھ دیر سانس روک لو ورنہ وہاں سے تیزی کے ساتھ موو کر جائے. اب ایسی حالت میں چلے ہیں کہاں سے؟ مدینہ منورہ سے. آج کا سفر ہو تو جناب 8 گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے ہیں مکہ. یہ اونٹ کا سفر تھا, 5 دن میں پہنچے تھے. 5 دن میں جب پہنچے ہوں گے دماغ کا حال کیا ہوگا. یہی سمجھانا ہے کہ جو مصائب اور مشکلات میں گھر کر محمد کو نہ پہچان سکے انہیں رہبر کیسے کہا جائے. رہبر تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہر حالت میں اپنے اختیار دماغ کو کنٹرول میں رکھے. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ کر لیا کہ احرام کھول دیں گے, عمرہ نہیں کریں گے. یہ اس کی شرط تھی, ایگریمنٹ کی. اب پڑھیے صلح حسن, یہ صلح محمد ہے, یہ صلح حسن ہے. فرق کیا ہے؟ فرق ایک ہے. کیا فرق ہے؟ وہ کافر کے ساتھ تھی, یہ منافق کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. شرائط, آج پہلی شرط پڑھ رہا تو کہ بڑی تیزی کے ساتھ ٹائم گزر رہا اور اتنے سارے موضوعات کور کرنا ایمان مجتمع کے اعتبار سے, تو اس لیے شاید آپ کو ربط تلاش کرنا مشکل ہو ہماری تقریر میں. پہلی شرط, اور شرط پڑھنے سے پہلے پھر ایک جملہ آپ کی خدمت میں. کوفے کے حالات کربلا سے پہلے نے امام حسن کی صلح کے وقت میں کیا تھے, اور امام حسن کی صلح سے پہلے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد اور آپ کی شہادت سے پہلے کوفے کے حالات کیا تھے. یہ کتاب پڑھیے شیخ راضی علیہ یاسین کی. اس میں لکھتے کہ 4 قسم کے گروہ تھے کوفے میں. ایک اموی, لفظ انتخاب کیا انہوں نے ٹولہ. کوفے میں 4 قسم کے ٹولے براجمان تھے. ایک ٹولہ تھا کس کا؟ امویوں کا, بہت غور کیجئے گا. دوسرا ٹولہ تھا خارجیوں کا. یہ خارجی کون؟ جو نہروان کی جنگ, جو مولائے کائنات کے خلاف, جنگ صفین کے
تحکیم والے مسئلے پہ خلاف ہوتے خوارج، ایک ٹولہ وہ ہے، اور تیسرا ٹولہ ہے شکیوں کا۔ اللہ اکبر، نہیں ہوں کہہ لیتا ہوں، ایک ٹولہ جھکیوں کا ہے، ایک شکیوں کا ہے۔ جھکی کون؟ خوارج۔ شکی کون؟ ان کی باتوں میں آنے والے سادہ لوگ کہ مکمل خارجی بھی نہیں تھے اور مکمل مومن بھی نہیں تھے۔ چوتھا گروہ کوفے میں، یہ ہیں کون؟ ان کا نام لکھا ہے الحمراء۔ یہ کون ہیں؟ یہ کرائے کے قاتل ہیں۔ 20,000 لوگ تھے کہ جنہیں مورخین نے لکھا ہے کرائے کے قاتل تھے، جو فارس سے کنیزیں عرب لاتے تھے، ان سے جو اولادیں ہوتی تھیں، جن کا کوئی مستقبل قبیلہ کوئی علاقہ نہیں تھا، تو کبھی ادھر ہو گئے کبھی ادھر ہو گئے۔ ان کا ووٹ بینک، بہت غور کیجئے گا، بڑی تبدیلی لا سکتا تھا کوفے کے اندر۔ کوفہ سمجھ میں آئے تو بات کھل کر سامنے آئے کہ اس میں شیعہ نہیں تھے، یہ کرائے کے قاتل تھے۔ جس گورنمنٹ نے چاہا انہیں یوز کیا، اور جب گورنمنٹ بدلنے لگی تو انہوں نے بھی اپنا لباس بدل لیا، کبھی علی کے ساتھ ہو گئے، کبھی حسن کے ساتھ ہو گئے، کبھی حسین کے ساتھ ہو گئے، کبھی یزید کے ساتھ ہو گئے۔ اللہ اکبر، بات واضح ہو رہی ہے۔ اب مقدمہ بن گیا، پہلی شرط پڑھ رہا ہوں، باقی بات انشاءاللہ آہستہ آہستہ۔ پہلی شرط کیا تھی؟ سفید کاغذ ہے، اور سفید کاغذ پر امام مجتمع کو اختیار دیا گیا کہ آپ جو لکھیں گے وہ ہم قبول کر لیں۔ اور لکھا نمبر 1 پر تسلیم الامر لہو، امر حوالے کیا جا رہا ہے۔ امر کا مطلب حکومت، حکومت حوالے کی جا رہی ہے حاکم کے، اس شرط کے ساتھ اعلیٰ، اس شرط پر کہ حاکم کتاب خدا اور سنت رسول خدا اور رہنمائی خلفائے صالحین پر عمل کرے۔ 3 جملے تھے، باقی باتیں انشاءاللہ کل، اس کی باریکیاں کیا ہیں تھوڑا سا ہے موضوع خشک، لیکن اگر سولو سمجھ میں نہ آئے تو امام حسن سمجھ میں نہیں آتے۔ ایک بھائی نے تلوار اٹھا لی ہے، قیام کر لیا، وہ حسین کہلائے۔ ایک بھائی نے قیام نہیں کیا، سلو کر حسن کہلائے۔ کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے کہ نہیں تھے؟ آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا نا، ان الحسن والحسین سیدے شباب اہل الجنہ۔ یہ حدیث کیا کینسل ہو گئی؟ کہ ایک نے جنگ کر لی، ایک نے سلو کر لی۔ اللہ اکبر، اس سلو کو میں آج نام دے رہا ہوں سیز فائر، باقی باتیں انشاءاللہ ہوں گی۔ اور یہاں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لفظ میں استعمال کیا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ سلو نہیں ہے، یہ سیز فائر ہے۔ اور کیا حالات تھے مولا حسن کے ساتھ، وہی حالات جو مولا حسین کے لیے بعد میں پیش آئے۔ ایک فرق یہ ہے کہ مولا حسن کے لشکر کی تیاری کے موقع پر منافقت سامنے آ گئی، اور مولا حسین کے لشکر کی تیاری سے پہلے منافقت کھل گئی تھی۔ یعنی 72 الگ ہو گئے تھے تو منافق اس سے پہلے ظاہر تھے کہ جنہوں نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ مولا حسن کے ساتھ یہ نہیں ہوا، لشکر میں آ گئے کرائے کے قاتل بھی، دوسرے تیسرے لوگ بھی، اور پھر آنے کے بعد انہوں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر۔ بس آج دل چاہتا ہے کہ اس کو یاد کریں۔ اس کی تاریخ شہادت میں 2 روایات ملتی ہیں، ایک سفر کی 2 تاریخ، ایک سفر کی 3 تاریخ۔ کون؟ زید شہید۔ کیا زید کی شخصیت ہے، اللہ اکبر۔ زید سید سجاد کے لخت جگر، 4تھے امام کے بیٹے، 5ویں امام کے سگے بھائی، اور 6ٹھے امام کے چچا۔ بہت حسین تھے، بہت خوبصورت تھے، اور آل محمد کے حمایت میں تلوار اٹھانے کے لیے قیام کیا تھا۔
کہ تاکہ اہل ضلع کو ان کا مقام دل دیا جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے چچا اگر قیام کرنے سے پہلے مسجد سہلہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تو 2 سال کی زندگی بڑھ جاتی۔ کیا حضرت زید کا قیام تھا؟ بالکل جیسے نفس زکیہ کا قیام یا جیسے امیر مختار کا قیام تھا۔ سب کو جمع کر رہے تھے، لبیک یا حسین یا لبیک یا سار اللہ، انتقام لینے کے لیے۔ لیکن عزاداران مظلوم کربلا انجام کیا ہوا کہ لوگ پہلے تو ساتھ جمع ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ وہی دغا ہے جس کی بنیاد پر ابھی کوفے کا حال آپ نے سنا ہے۔ آپ روتے تھے حالات کو دیکھ کر، فرماتے تھے انتم رفضتمونی، تم نے مجھے ترک کر دیا، تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ اصلاً حضرت زید شہید کا تھا، جو آپ نے خاص شخصیت سے شکایت کرتے ہوئے جب حکومت کا زور بڑھا تو لوگوں نے ساتھ چھوڑنا شروع کیا۔ کسی امام نے ساتھ چھوڑا جو بعد میں امام قرار پائے، کسی عوام نے ساتھ چھوڑا، اور آپ روتے رہ گئے انتم رفضتمونی۔ کوفے کی گلیوں میں پھر دوبارہ وہی منظر تھا کہ ہائے فرزند رسول، خانوادہ اہل بیت سے زید کے گلے پر خنجر چل رہا تھا۔ کوفے کی گلیاں ہیں، لاش کو کھینچا جا رہا ہے۔ بعض کہتے ہیں حضرت زید شہید کی لاش کو پہلے تو دفن کر دیا لوگوں نے، دفن کرنے کے 19 دن کے بعد قبر کو کھودا گیا، لاش کو کھینچ کے باہر نکالا گیا اور لا کر سولی پہ لٹکایا گیا۔ بعض کہتے ہیں پھر آگ لگا دی گئی۔ پہلے کوفے میں دفن ہوئے تھے، وہاں سے پھر آپ کی باقیات جسم کو لا کے واسط کے علاقے میں دفن کیا گیا۔ میں کہوں گا اے زید شہید، آپ کے جسم کو قبر سے نکالا گیا، ہائے کربلا، 6 مہینے کے بچے کی لاش امام نے اپنے ہاتھوں سے قبر بنائی تھی۔ ایسی قبر صغیر ہے کہ ذوالفقار روتی جاتی ہے، امام قبر بناتے جا رہے۔ رونے والوں، کربلا میں کوئی شہید 1 سے زیادہ مرتبہ شہید نہ کیا گیا، اصغر 3 مرتبہ شہید کیے گئے۔ ایک مرتبہ باپ کی گود میں، ارے اس کے بعد کہتے ہیں جب تمام قبیلوں میں سر تقسیم ہو رہے تھے شہیدوں کے شام غریبہ کے موقع پر، ایسے میں ایک قبیلہ رہ گیا جسے کسی شہید کا سر اٹھانے کو نہ ملا۔ تو ملعون کہنے لگے حسین ایک بچے کو لائے تھے، دیکھو یہیں کہیں دفنایا ہوگا۔ کیسے تلاش کیا، نیزہ زمین میں مارتے ہوئے چلے، نرم جگہ جو دکھائی دی پشت خیام حسین پر، اب جو نیزہ مارا، نیزہ بچے کے سینے میں پیوست ہوا، لاش ایسے نکل آئی جیسے اسے پرو دیا گیا ہو نیزے میں۔ رونے والوں، پھر نیزے سے نکال کے بچے کے جسم سے اس کے سر کو خنجر سے جدا کیا گیا۔ واہ مصیبت، واہ محمد۔ رونے والوں، ماں کا کیا حال ہوا ہوگا، ارے جب اپنے 6 مہینے کے لال کے کٹے ہوئے سر کو نو کے سینہ پہ۔ رونے والوں، بس آخری جملہ، ہائے علی اصغر جس کا جنازہ امام نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا، کہتے ہیں کہ مرتضیٰ کشمیری آل اللہ مقامہ کربلا کے عالم گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھ لیا بتائیے شہزادہ علی اصغر کی قبر کہاں پر ہے؟ رونے لگے، اشارہ نہ کر سکے۔ حالت خواب میں آقا حسین کی زیارت ہوئی، فرماتے تھے مولا مرتضیٰ میرا زائر پوچھنے آیا تھا، بتایا کیوں نہیں کہ میرا بیٹا کہاں دفن ہے؟ مرتضیٰ حالت خواب میں کہتے ہیں آقا میں سمجھ نہ سکا، میں نے تو پڑھا تھا کہ آپ نے دفن کیا تھا، پھر لاش نکالی گئی، وہ لاش کہاں رہ گئی؟
امام فرماتے ہیں اچھا مرتضیٰ اب سن لو، اگر کوئی پوچھے تو بتا دینا، ارے میرے 6 مہینے کے بچے کو میرے بیٹے سجاد نے میرے سینے پہ دفن کیا۔ ہائے غربت حسین، ہائے تربت علی اصغر۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارہا واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بارہا واسطہ محمد و آل محمد کا امام حسن مجتبیٰ کا واسطہ پروردگار، روز امام کا دسترخوان ہے، امام کے نام سے نظر و نیاز کا اہتمام ہے پروردگار، جو توسل کر رہے ہیں، جو رزق میں برکت کی دعا مانگ رہے ہیں، امام حسن کو وسیلہ بناتے ہوئے پروردگار تمام کا رزق حلال میں خیر و برکتیں عطا فرما۔ بارہا واسطہ محمد و آل محمد کا امام حسن مجتبیٰ کا واسطہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ محمد حسن بیمار ہیں، ان کے لیے علیزہ جعفری اور اسد مہدی پروردگار ان کو بھی اور تمام بیمار مومنین مومنات حاضرین میں غائبین میں دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں ان تمام کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ بارہا واسطہ محمد و آل محمد کا جنت البقیع کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو روضہ امام حسن مجتبیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ امام حسن کا واسطہ چہلم قریب ہے، کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ جو خواہش مند زیارت کربلا ہیں انہیں کربلا جانے کا موقع عطا ہو جائے۔ بارہا واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما۔ جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے۔ تمام ارواح مومنین اور مومنات، تمام شہداء ملت اور جن کے نام دیے گئے وہ ان کے لیے کامران نادر، سید اطہر علی زیدی، صفدر علی، آصف علی خان، امیر فاطمہ، سید فدا حسنین جعفری اور سید طفیل حسین نقوی، مقدسہ خاتون عشرت حسنین جعفری، ظہیر اختر، حامد حسین، سید علی اختر جعفری اور ناظمہ خاتون، اور ان کے ماں سوا بھی جتنے بھی نام رہ گئے ارواح مومنین مومنات میں، سب کے لیے الفاتحہ۔